آج آپ کو پتہ چل جائے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جمعرات تھرسڈے نائٹ مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا بلیسنگ اور کیا رحمت اللہ کے آسمان سے نازل ہوتی، تو بندہ مغرب سے لے کے فجر تک مصلی پہ بیٹھ کے اس کا شکر ادا کرے گا اور اس سے لیتا رہے گا۔ یہ اتنی بڑی برکت رات ہے، اتنی برکتوں، اور یہ صرف شیعہ نہیں، شیعہ سنی ساری کتابوں میں سارے مسلمان معصومین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تھرسڈے نائٹ صرف اور صرف رحمتوں کی رات ہے۔ یہ رات اگر ہم کو صرف پتہ چل جائے، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے، تو دین یو ول ریئلائز کہ یہ تھرسڈے نائٹ کو اللہ نے کیسے بنایا۔ ہفتے کا، پوری ویک کا یہ پورا خلاصہ ہے، پوری ویک کا نچوڑ ہے کہ جس میں تمہارے اوپر رحمت، جو رکی ہوئی چیزیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں، وہ ساری آج کی رات دور۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ سارے اعمال، دعائے کمیل آپ روز پڑھ سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعائے کمیل صرف تھرسڈے پڑھ، لیکن تھرسڈے صرف اس لیے رکھی گئی کہ تھرسڈے نائٹ دعائے کمیل پڑھو، دعائے کمیل کی برکتیں کرو، اور اس لیے کہ اس میں جو دعائیں ہیں، جس طرح امام علی نے مانگا ہے، جس انداز سے مانگا، ایسے لگ رہا کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگ رہا، مولا نے اس انداز سے اللہ سے مانگا ہے۔ تو اسی لیے دعائے کمیل رکھی گئی تھرسڈے نائٹ کو کہ آپ پڑھو اور دعا مانگو، اس انداز سے مانگو کہ تمہاری رکاوٹیں دور جائیں، اس لیے کہ کمنگ ویک وی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کمنگ ویک کیا ہونے والا ہے، نوبڈی نوز کہ کل کا دن کیسے گزرے گا۔ اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں رکھی گئی، یہ تھرسڈے نائٹ کو آپ کو مانگنے کے لیے۔ کل کی صبح از ویری امپورٹنٹ ہے، آخری جمعہ ہے جمادی الثانی کا، اور آج کی جمعرات آخری تھرسڈے نائٹ۔ اب جو تھرسڈے آئے گی وہ جو سال کے 3 بڑے مہینے رجب، شعبان، رمضان، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم رجب آنے سے پہلے، یعنی 29 رجب کل ہے، تو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کر، منادی دیتے تھے، اناؤنسمنٹ کرواتے تھے، مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوتا تھا، اور ایک منادی ہر محلے میں جا کے اعلان کرتا تھا کہ رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب آ گیا، رجب۔ آج امپورٹنٹ بتا رہا کہ اس سال کی جمادی الثانی کی، اس مہینے کی آج آخری جمعرات، اور یہ مہینہ مکمل شہزادی سے منسوب تھا، شہزادی کی شہادت بھی تھی اور شہزادی کونین کی ولادت بھی تھی۔ تو یہ مہینے میں آج آخری تھرسڈے نا، میرے پاس وقت کم ہے، آخری تھرسڈے نا، تو آج جب آپ مانگیں گے تو مادر حسنین سے مانگنا، بی بی سے مانگنا۔ آپ کو میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ بی بی سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں اللہ کی بارگاہ۔ آج کی رات جب تم مانگنا تو یہ ضرور بولا بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، بار بار یہ بول کے دعا مانگو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، پہلے صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد باجل پڑھ جو، پھر جو بھی حاجات ہے اس سے پہلے بولو بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، پھر اپنی حاجات کو پیش کرو اور بولو آج شب جمعہ ہے، اللہ آج شب جمعہ ہے۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، پہلے جو مانگنا لوگوں کے لیے مانگنا، بیماری سے، پریشانی سے، بزنس میں گرو کرنے کے لیے، شادی کے لیے لڑکیاں مانگ رہے کہ دوسری لڑکیوں کی شادی ہو جائے، بے اولاد کا اولاد مل جائے، اولاد اگر ہے تو اس کو صراط مستقیم پہ رکھنے کا، خاتمہ ایمان پہ ہونے کا، اور سارے مرحومین کے لیے، سارے مرحوم، اس لیے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ تو آج جتنا ہو سکے تھرسڈے نائٹ، یہ لاسٹ تھرسڈے، اس کے بعد والی جو تھرسڈے آنے والی ہے وہ رجب کی پہلی ہوگی۔ رجب آ رہا، پلیز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ رجب میں کچھ مجلسیں، ولادتیں ہیں، شہادتیں ہیں، اور رجب کی ساری فضیلتیں، رجب کی ساری برکتیں انشاءاللہ جب میں رجب کی مجلس پڑھوں گا، اس میں پہلی رجب ہی، رجب کا آغاز ہی امام محمد باقر علیہ السلام سے ہو رہا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، تو رجب آ گیا اور جمادی الثانی چلا گیا، بالکل لاسٹ ڈیز۔ تو اب شکر یہ کرنا، کل 29 ہے، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کا، جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ وائی ٹمارو، کل کی جمعہ، کل کی صبح جمعہ ہے، کل آخری جمعہ ہے، اس مہینے کا لاسٹ فرائیڈے آیا ہے کل۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کر دے،
انشاءاللہ، اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار کر دیں۔ ایزی مت لو، ایزی مت لو۔ تو کل کی صبح فجر کے بعد لکھ لیں یہ بھی 18 ٹائمز بولو منیمم، 100 مرتبہ بولو، کوئی مشکل نہیں، منیمم 18 ٹائمز بولو۔ کیا بولو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متا ہارو فی کا یا مولا۔ یہاں سے بولنا، یہاں سے، زبان سے نہیں، یہاں سے، فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ، ناٹ فرام یور ٹنگ، کہ ذہن کہیں اور جا رہا، اب میری زبان پہ یہ مولانا نے کہا تو چلو اس کو ریپیٹ کر دو۔ یہ کس کے جملے؟ دعائے ندبہ، یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں۔ الا متا ہارو فی کا یا مولا، الا متا ہارو فی کا یا مولا، کہ مولا کب آئیں گے، مولا کب آئیں گے، کب آپ سے ملاقات ہوگی، کب آپ کی زیارت ہوگی، پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یہ دعا ندبہ جو پڑھنا سن رائز کے بعد پڑھنا، جب پہلی 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 ریز سن کی زمین پہ آتی نا، کہ اب کنفرم ہو گیا کہ اب یہ جمعہ امام نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت بولنا ہے الا متا ہارو فی کا یا مولا، الا متا ہارو فی کا یا مولا۔ ماشاءاللہ لندن میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہر طرف میری یہ مجلس سنی جا رہی۔ میں جانتا کہ کتنے مومنین ایسے ہیں کہ بالکل لندن میں بھی لیٹ سن رائز ہو رہا، لیکن اس کے باوجود مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کرتے کہ سن رائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں بول رہا آپ کی جابس ہے، یہ ہے، بہرحال تو یہ جملہ کا 18 مرتبہ تمہارا رشتہ بنے گا، تمہاری ریلیشن شپ امام سے بلڈ ہوگی، اس لیے کہ اسی مہینے میں 27 رجب کو جو زمانے کے امام کا بھی دن آنے والا ہے، تو امام کو مبارکباد دینا، اس لیے کہ ہر غم کا اور ہر خوشی کا جو حقدار ہے مبارکباد لینے کا، وہ میرا امام ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے اس مہینے کو کیش کرو۔ یہ پھر 1 سال کے بعد پلٹ جانے والا ہے۔ جیسا رمضان ہے نا، سال میں اللہ نے 3 مہینوں کو رکھا ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ اس کا پہلا منتھ اب آنے والا ہے کل رات سے، جو آپ یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو میری بات پہ، کہ جتنے راستے بند ہیں اگر نہیں کھلے تو تعجب کرو۔ میں اتنی بڑی بات بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، یو بلیو اٹ اور یو ڈونٹ بلیو۔ میں کس کے لیے بول رہا ہوں؟ میں اپنے لیے بول رہا ہوں، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں۔ اب میں کیا بول رہا ہوں کہ مولا کا واسطہ ہے، امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ اور ہر کتاب میں آپ اٹھا کے دیکھو کہ رجب کی امپورٹنس کیا ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا۔ مفاتیح الجناح میں لے لو، جتنی دعاؤں کی کتابیں وہ ساری اٹھا کے دیکھ لو کہ رجب کی امپورٹنس بڑی۔ ایک روزہ 60 سال کے روزے کے برابر یہ مہینے میں، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو جتنی آپ کی لائف کے آبسٹیکل، دوستوں صرف ہمارے نہیں، ہمارے مرحومین کے لیے بھی بول رہا ہوں، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ اپنے مرحومین کو ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومین، ڈونٹ فارگیٹ یور ڈیڈ اینڈ مام۔ رجب کی جیسا تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ لندن میں تمہارے اوپر ساری وہ بلیسنگ آئے، تمہاری ماں بھی نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہی، تمہارا باپ بھی نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہا کہ شاید میرا بیٹا مجھے بھی بھیج دے، شاید میرا بیٹا مجھے بھی دے دے۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہاری بہن یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رجب آیا ہے، زمین کے اوپر تو رحمت نازل ہو رہی، اور زمین کے نیچے بھی جو رحمت ہو رہی وہ بچے جو بھیج رہے، ایصال ثواب جو کر رہے، ان کو مل رہی انڈیویجول پہ۔ اگر ہر ماں نیچے سے دعا کرے گی، ہر باپ تمہارے لیے دعا کرے گا کہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے، پلیز سینڈ می آلسو، پلیز سینڈ می۔ تو میں کیا بول رہا آپ سے، پہلی رجب کی کل کی رات 100 مرتبہ سلوات، 110 مرتبہ یا 100 ٹائم سلوات پڑھنا، اس لیے کہ آپ چاہتے کہ 30 ڈیز کی رحمت آئے آپ کے پاس۔ I'm very very open, very very clear in my messages۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ وہ بولا نو I have got enough۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کی پریشانی ہے، کوئی ہے، اتنے 1000 پرابلمس ہیں۔ تو ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ رجب میں وہ رحمت آ جائے، وہ بلیسنگ آ جائے۔ اس میں چھٹے امام کی نظر بھی آئے گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی تو ٹائم ہے 22 رجب کی نظر کا،
اس کی امپورٹنس بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ رجب میں تو پورے آپ سے بار بار ملاقات ہوگی. تو کیا کرو کل 110 مرتبہ یا 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے آج رات میں اور کل. کیوں پڑھنا ہے؟ یہ 3 دن پڑھنا ہے آپ کو پہلی رجب تک. اس لیے کہ صلوات سے رحمت آتی. یو نو ویری ویل، ہر آدمی کو معلوم، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. صلوات ایک رحمت ہے، جہاں صلوات پڑھی جائے گی وہاں رحمت ہی رحمت آئے گی. اس لیے کہ آپ دعا کر رہے ہو صلوات میں کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ when you say بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، آپ یہ دعا کر رہے ہو praying to your اللہ کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی blessing کو، اپنی رحمت کو نازل کر. تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے تو وہ بھی آپ کے حق میں دعا کرتا. تو جب آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی کے وسیلے سے جمادی الثانی کا آخری دن آپ 100 بی بی کو ہدیہ کریں گے، اور پہلی رجب کو 5ویں امام، اور کل کی رات 5ویں امام کو کریں گے، اور پہلی رجب کو مولا مشکل کشا کو کریں گے. آپ یہ 3 دن اس طرح سے آپ صلوات کا ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے یہ اس مہینے کی برکت، جو لاسٹ ڈے کی برکت ہے، کل جو آپ کو برکت ملنا کہ بی بی کی ولادت کی جو برکت ہم کو رکی ہوئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ آپ کو مل جائے. اور 29 کو کل رات میں آپ ہدیہ کرو 5ویں امام کی ولادت. اس لیے کہ 5ویں امام کی ولادت کا ہدیہ کس کو کرنا؟ بیماریوں سے بچنا چاہتے تو 4تھے امام کو، اور بیمار اور ان 5ویں امام کی والدہ جو امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، جن کا نام فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا. تو امام حسن کی بیٹی تھی، مولا حسین کے بیٹے تھے، ان سے یہ 5ویں امام کی ولادت ہوئی. تو بی بی فاطمہ کو بھی ہدیہ کرنا ہے، بی بی فاطمہ بنت حسن کو، اور 4تھے امام کو، ان کی برتھ ڈے کا، ان کے بچے کی سالگرہ کا. یہ آپ کل رات میں کرو، اور پرسوں میرے مولا کو کرو. اس کے بعد سے پہلی رجب سے 13 رجب تک روزانہ صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ. آپ خالی عمل دیکھو، میں بہت سمپل بتا رہا ہوں، اس لیے کہ پہلی مرتبہ رجب میں آپ کے پاس آیا ہوں، پہلی مرتبہ رجب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے سامنے. تو میں آپ اور یہ سارے اعمال کو مرحومین کی طرف سے بھی ہدیہ کرنا. اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے، میری ماں کو پہنچے. میں بہت سمپل چیز آپ کو دے رہا. صلوات بول رہا، صلوات 1000 مرتبہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ پڑھو. ہر معصوم کی طرف سے کہ صلوات کا اجر زیادہ. ڈونٹ آسک می کہ کیا چیز ہے. صلوات ایک سب سے ایزیسٹ عمل اور سب سے مجرب عمل، اور صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کثرت سے روایتیں ہیں کہ تم صلوات جتنا پڑھو، ہر دعا سے پہلے پڑھو، ہر دعا کے بعد پڑھو. مطلب صلوات کی ایک ہزاروں فضیلتیں بتائی گئی. تو میری بھی آپ سے خواہش یہ ہے کہ روزانہ صلوات پڑھ کے، اس لیے کہ اس سے تمہارا رشتہ، تمہارا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا امام سے. اور مرحومین کے لیے جب تم پڑھو گے نا تو مرحومین کے اوپر رحمت نازل ہوگی. وہ ساری رحمت تمہارے پاس بھی پلٹ کے آئے گی، اس لیے کہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے الجزاء الاحسان الا الاحسان. تم معصومین کو جب ہدیہ کرتے جاؤ گے تو معصومین تمہارے لیے حق میں دعا کریں گے کہ 100 مرتبہ تم نے کہا کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر، تو امام علی بھی بولیں گے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت کو نازل کرو. اب سوچو میں آپ کو کیا گفٹ دے کے جا رہا کہ کتنا ثواب اور کتنے راستے تمہارے کھلیں گے. رجب کو بار بار بول رہا کہ رجب کو کیش کراؤ، رجب کو جانے مت دو اپنے ہاتھ سے، اور جتنا ہو سکے جلدی لے لو. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا تم بیمار ہو جاؤ یا شیطان کا حملہ ہو جائے، تم کو موقع نہ ملے صلوات پڑھنے کا. اس لیے کہ جتنے تم یہ عمال کرو گے وہ شیطان کی ڈیفیٹ ہے، شیطان کی شکست ہے. وہ کبھی بھی تم کو یہ کرنے نہیں دے گا. بٹ یو ڈو اٹ انشاءاللہ، اس لیے کہ تم علی والے ہو، تم عزادار حسین ہو. تم اپنے مرحومین کے لیے کر کے مرحومین کو آل علین میں جوار معصومین میں پہنچا دو. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.